پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ایک یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ذرا سن لیجئے. اب سے کچھ دیر پہلے یہ رانا شمیم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, رانا حسن غالباً جن کا نام ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ابھی اب سے کچھ لمحات پہلے یہ تصدیق کی کہ نواز شریف صاحب سے مسلسل رابطے میں بھی رہے والد صاحب, اور ملاقات بھی ہوئی ان کے والد صاحب کی. وہ خود بھی جیل میں جا کے ملے ہیں نواز شریف صاحب سے. ذرا آپ یہ سن لیں اور اس کے بعد پھر ذرا میں آگے آپ سے سوال فریم کرتا ہوں. دکھائیے گا کیا کہا. مگر بطور فرزند یہ آپ کو پتا ہے وہ نواز شریف صاحب سے کب ملے آخری دفعہ؟ پچھلے سال گئے تھے میرے خیال سے کووڈ سے پہلے. کووڈ سے پہلے نواز شریف صاحب وہیں تھے تو ملاقات ہوئی تھی, اتنا پتا ہے آپ کو؟ ملاقات ہوئی تھی, والد صاحب کی ہوئی تھی. ان کا ڈائریکٹ رابطہ رہا ہے نواز شریف صاحب سے. جب نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو میں اس وقت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا, تو میں گیا اور میں جیل میں ان سے ملا بھی. سب لوگ وہاں تھے, مصدق ملک صاحب بھی بیٹھے تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی. تو جیل میں جب میں نے انہیں بتایا کہ جی میں ان کا بیٹا ہوں تو بڑی خوشی سے ملے کیونکہ ان کے دوست تھے. اچھا, اب تو یہ اعتزاز صاحب یہ سب کہہ کے تو انہوں نے ویسے بھی ظاہر ان کی وابستگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں تو آ رہی تھیں, اور انہوں نے مانا بھی کہ ہاں جی نون لیگ کے سندھ چیپٹر کے عہدیدار رہے سارا کچھ. لیکن یہ تو کیس, میں لیگلی نہیں بات کر رہا ابھی, ظاہر اس کے پولیٹیکلی بڑے امپلیکیشنز ہیں. تو پولیٹیکلی اینڈ اف کے ساتھ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, لیگلی یہ کیس اور خراب نہیں ہو گیا کیا کہ وابستگی اتنی عیاں ہو گئی اب تو؟ نہیں, ظاہر ہے وابستگی عیاں ہو جائے تو اس سے ایک تعصب کا یا ایک فریق کے حق میں ہونے کا تاثر تو ملتا ہے, اور وہ بنتا ہے. وہ انہوں نے اگر اقبال ہی کر لیا اس کا, یا کم از کم بیٹے نے ان کی جانب سے کہہ دیا ہے, مان لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے, تو اس کے بارے میں مقدمے میں جو استغاثہ ہے یا مدعیت جس کی ہوگی ان کو آسانی ہو جائے گی اس بات کو ثابت کرنے میں کہ ان میں رجحان ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کے حق میں کوئی نہ کوئی کارروائی یا فیصلہ کرنے کی. اور بڑی عجیب بات ہے کہ 6 تاریخ کو تو ان کے بھائی صاحب یہاں فوت ہوتے ہیں اور یہ لندن پہنچ جاتے ہیں 10 تاریخ کو, کہ 8 تاریخ کو یہ وہاں ایفیڈیوٹ سائن کر رہے ہیں لندن میں. تو اتنی وابستگی بھی تھوڑی سی نہیں ہے, وابستگی بھی بہت زیادہ ہے. جو جیل میں بھی ملتے ہیں اور ویسے بھی ملاقات کرتے ہیں اور بیٹے کو بھی بھیجتے ہیں ملنے کے لیے, تو وابستگی تو وہ تسلیم کر ہی رہے ہیں. اور کیا گہری وابستگی. جی ہاں, آپ اپنے طور پر کیا اعتزاز صاحب کنونس ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ایما پر ہوا یہ سب؟ وسیم دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کے ایما پہ بہت کچھ ہوا ہے عدلیہ کے خلاف, بہت کچھ ہوا ہے, اور عدلیہ کو انہوں نے اپنے زیر رکھنے کی بہت کوشش کی ہے, ہر مرحلے پہ کی ہے. جب ان کی حکومت بحال ہوئی 1993 میں, تو اس کے بعد 1997 میں بی بی کی انہی کا اس پہ بی بی شہید کی حکومت برخاست ہوئی, لیکن نواز شریف کی بحال ہوئی, ہماری حکومت نہیں بحال ہوئی. پھر انہوں نے حملہ کیا, سپریم کورٹ میں واحد عمارت ہے یا خاندان ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. پھر یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح جسٹس قیوم اور چیف جسٹس راشد عزیز خان پہ دباؤ ڈال کے مقدمات اور فیصلے سزائیں دلوائی بی بی شہید کو اور آصف زرداری کو, یہ تو بہت گل مل کے رہے. تو رانا شمیم ایپیسوڈ بھی انہی واقعات کا تسلسل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, کلیبری فونٹ بھی تو اسی میں آتا ہے نا, یہ اس میں فیبریکیشن بھی کر لیتے ہیں, کلیبری فونٹ بن جاتا ہے. کبھی وہ جعلی صاحب خط آ جاتا ہے اس کا, وہ جو قطر کا شہزادہ ہے وہ خط بھی کر لیا, کیونکہ اس کا قطر کا شہزادے نے تو جرت نہیں کی وہ وٹنس باکس پہ آ کے کھڑا ہو کے ان کی صفائی دے, بلکہ ان کا موقف بیان ہی بدل دیا انہوں نے اپنا. اور جو قومی اسمبلی میں ثبوت دیا, ثبوت نہ دیا بلکہ یہ کہہ کے کہ یہ وہ سارے ثبوت, جناب اسپیکر جی ایک آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں تو ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ جو پورا بیانیہ دے رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یو ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ یہ نواز شریف صاحب کی ایما پر ہی ہوا ہو یہ سارا ایپیسوڈ. ایک سملر فیکٹ کانڈکٹ ہوتی ہے, سملر فیکٹ, یہ ایویڈنس کا ایک معروف طریقہ ہے تجزیہ کرنے کا, کہ اگر ایک طریقے سے ایک واردات کرے ایک شخص اور اس طریقے ہی سے 7 اور وارداتیں اس نے کی ہوں, تو وہ 8ویں جو واردات اسی طریقے سے ہوگی, اسی طریقے سے, تو وہ اس کو اس پہ شک ہی نہیں, اس پہ ایک کنکلوژن بھی نکالی جا سکتی ہے
مشہور کیس ہوا تھا انگلستان میں، برائڈز ان دا باتھ کیس. برائڈز ان دا باتھ کیس تھا. اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کے ایما پہ ضرور ہوا ہوگا. اور وہاں دیکھیں نوٹری پبلک بھی وہی ہے. برطانیہ میں اور لندن میں قریب 20,000 نوٹری پبلک ہوگا. اتنی وہاں تجارت ہوتی ہے، اتنے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، اتنی ڈاکومنٹ کو، دستاویزات کو ہر روز نوٹرائز کرنا ہوتا ہے کہ وہ 20,000 سے بھی زیادہ ہی ہوں گے. میرا لاکھوں میں شاید ہوں گے. پر بہرحال وہ یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ بھی اسی نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں جس پہ میاں نواز شریف اور سارا ان کا خاندان انحصار کرتا ہے. اور اعتزاز صحیح ہے. اچھا، اور اعتزاز صاحب اگر میں کوئکلی آپ سے بھی جان سکوں کہ ظاہر سپریم یہ عدالت میں معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ہم اس پہ کامنٹ یا اس پہ پریڈکٹ کرنے کا میں آپ کو نہیں کہتا. میں خالی آپ سے اگر آپ اگر یہ بتا سکیں، اگر آپ کو یہ آئین اور یہ سب الاؤ کرتا ہو، تو کہ ممکنہ نتائج، یعنی اگر اس میں، ابھی میں اگر لگا اور اس میں اگر اس میں یہی ثابت ہو جاتا ہے بفرض محال کہ ہاں جناب یہ پولیٹیکل انٹینٹ کے ساتھ یہ کام ہوا، تو یہ رانا شمیم صاحب کے خلاف کیا ہو سکتا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس عدالت میں؟ دیکھیے اس میں اگر تو لگانا بہرحال آپ نے مناسب سمجھا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹینٹ، میل انٹینٹ کے ساتھ، میلا فیدے بدنیتی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، جس سے عدالت پہ کوئی ایسا اثر انداز ہونے کی کوشش ہو کہ مثال کے طور پہ یہ ہو جائے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نہ بیٹھیں اور وہ اپنے آپ کو وہ اپنے خود گریز کر جائیں اس ایفیڈیوٹ کی بدولت، جو کہ جس ایفیڈیوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وسیم، یہ میں بتا دوں، اس ایفیڈیوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ کسی عدالت میں کسی موضوع کارروائی یا پروسیڈنگ میں داخل نہیں کیا گیا. نہ گواہ ہیں یہ کسی عدالت میں، نہ ملزم ہے کسی عدالت میں. یہ تو ایسے ہے کہ ایفیڈیوٹ میں بنا لوں بغل میں لے کے اور سارے انارکلی بازار میں بانٹتا پھروں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عدالت میں کارروائی کے دوران اگر دیا جائے وہ ایفیڈیوٹ کا ہوتا ہے. اصل پر اس سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جسٹس فاروق کو اس میں سے، کیونکہ وہ نہ یہاں تھے. اگر یہ سارے مقدمہ بتایا، اگر یہ ثابت ہو جائے تو میکسیمم کارروائی کیا ہو سکتی ہے رانا صاحب کے خلاف؟ تو صرف یہ جو ہے توہین عدالت کے تحت ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ فوجداری مقدمات ان پہ بھی بن سکتے ہیں، جس میں فیبریکیشن آف ڈاکومنٹس اینڈ مس لیڈنگ دی کورٹ اور بہت سارے دفعات آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، 371 وغیرہ قسم کی. اوکے، تو توہین عدالت اور فوجداری. اور سر جاتیات اعتراض صاحب کل ایک اور بڑا عام واقعہ ہونے لگا ہے. پارلیمان کے دونوں اجلاس مشترکہ طور پر بیٹھیں گے اور مقصد ہوگا کچھ بلز کو منظور کرانا، جس میں ظاہر ہے سب سے اہم ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے رائٹ سے متعلق ہے. بڑا واضح ہے کہ اپوزیشن اس میں ساتھ نہیں دے گی اور حکومت اپنے طور پہ نمبرز پورے کر لے گی. تو آپ سمجھتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کل اپوزیشن کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور کچھ ساتھ دینا چاہیے؟ میرا ویو تو یہ رہا ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی طرف تو جانا ہی جانا ہے، بڑھنا ہی بڑھنا ہے ٹیکنالوجی کی طرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں جو الیکشن ہوتے ہیں نا، یہ اصل اعتماد کا فقدان ہوتا ہے. اعتماد کا فقدان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہر سال پاکستان میں 200 بار ایسوسیشن کے الیکشن ہوتے ہیں ہر سال 200 بار ایسوسیشن، بڑے چھوٹے سارے ملک میں ہوتی. اور ہر سال وہ الیکشن ہوتے ہیں، ہر سال ایک جیتتا ہے، 2-4 ہارتے ہیں. 2-4 ہارتے جو ہے جیتنے والے کو مبارکباد دے کے گھر چلے جاتے ہیں، جیتنے والا وہاں جشن مناتا رہتا ہے اور اگلے سال سے یہ نئے چہرے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کیونکہ ایک اعتبار ہے باہمی طور پہ، اور ایک یہ اعتبار کی بات ہے. اگر الیکٹرانک مشین پہ اپوزیشن کو اعتبار نہ آیا تو وہ ابھی نہیں تسلیم کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ کوئی اپنی کاوش کر کے ایسی مشین بنائے جس سے ہم وکلاء میں استعمال کرتے ہیں، جو الیکٹرانک پلس سے الیکٹرانک ووٹ بھی جاتا ہے
اور ایک بیلٹ پیپر بھی اس کے ساتھ نکل کے یعنی آپ آتا ہے کہہ رہے جو ہیں صرف آپ مخالفت نہ کریں، مخالفت کر رہے ہیں تو ساتھ میں متبادل بھی پیش کریں، یہ کہہ رہے ہیں کوشش کریں میرے خیال سے. اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ رہے گی کہ کوئی کیونکہ جانا تو الیکٹرون حتمن وہی جانا اور متبادل پہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، بات اعتماد کی ہے. ٹھیک ہے، اعتماد مشین کے پروگرام پہ بھی ہو جو سافٹ ویئر ہے، اور اعتماد سافٹ ویئر بنانے والوں پہ بھی ہو، اور اعتماد مخالفوں پہ بھی ہو، اور اعتماد جیتنے والے کو بھی ہو اور ہارنے والے کو بھی ہو. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ اعتزاز صاحب، بہت بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.